یا اللہ، لہو لہان ہو گئے میرے کان، لیکن اس بے سری کو ذرا رحم نہ آیا مجھ پر، لہو ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہا ہے میرے دونوں کانوں سے۔ وہاں سے گزرتے شاہ زین نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دہائی دی، اچھا ہوگا نا، تم بہرے ہو جاؤ گے، صفا نے جل کر کہا۔ ارے صفا، تمہیں ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا، میں نے ابھی ابھی تمہاری ہم شکل دیکھی، شاہ زین نے سلیب پر چڑھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یقیناً تم مروہ کی بات کر رہے ہوگے۔ نہیں نہیں، اس کے علاوہ ایک اور ہم شکل دیکھی ہے میں نے تمہاری، بس اس کی آنکھیں کالی تھیں، سیم ٹو سیم تمہارے جیسی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی اور ہے۔ شاہ زین نے اپنی آواز کو پرجوش بناتے ہوئے کہا۔ کیا سچ میں؟ مجھے بھی دکھاؤ، صفا نے تجسس سے کہا۔ وہ دیکھو، وہ رہی سامنے دیوار پر۔ شاہ زین نے انگلی سے اشارہ کیا تو صفا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں دیوار پر ایک چھپکلی بیٹھی تھی۔ تم نے مجھے چھپکلی سے ملایا؟ تمہیں تو میں… صفا نے اسے مارنے کو بیلن اٹھایا، لیکن وہ بھاگ نکلا۔ صفا بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ راستے میں شاہ زین کو شفا کھیلتی دکھی تو اس نے رک کر اسے گود میں اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھا کر پھر سے دوڑ لگا دی۔ ارے رے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نزاکت صاحب نے ان دونوں کو آگے پیچھے دوڑتے دیکھ کر پوچھا۔ بابا دیکھیں، اس بدتمیز نے مجھے چھپکلی سے ملایا ہے، صفا نے شکایت کی۔ شاہ زین، امانت صاحب نے غصے سے اسے گھورا۔ نہیں ڈیڈ، میں نے اسے چھپکلی سے نہیں ملایا، بلکہ چھپکلی کو اس سے ملایا ہے، اور پتہ ہے وہ بھی ابھی ایسے ہی احتجاج کر رہی تھی۔ شاہ زین مزے سے بولا۔ تم دونوں کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہاں کتنی اہم بات چل رہی ہے، اور تم دونوں اپنے جھگڑے لے کر بیٹھ جاتے ہو ہر جگہ، شاویز نے ناگواری سے کہا۔ واو، بول بھی کون رہا ہے، ذرا دیکھو تو، شاہ زین نے دو بدو جواب دیا۔ بھائی جان، میں ان دونوں کے بچپنے سے بہت تنگ ہوں، نزاکت صاحب نے شکایتی انداز میں امانت صاحب سے کہا۔ صفا تو بچی ہے، لیکن اس شاہ زین کو تو تھوڑا سا بڑا پن دکھانا چاہیے نا۔ امانت صاحب نے حسب توقع اپنی بھتیجی کی سائڈ لی۔ نہیں بھائی جان، لڑکیوں میں بھی اتنا بچپنا نہیں ہونا چاہیے، کل کو اپنے سسرال جا کر کیا کریں گی؟ نزاکت صاحب نے فکرمندی سے پوچھا۔ صفا نے تو سسرال کے نام پر ہی برا سا منہ بنا لیا تھا۔ ارے تم اس کی سسرال کی فکر نہ کرو، انہوں نے نرمی سے اپنے بھائی کو تسلی دی۔ میں نے سوچ لیا ہے، شاہ زیب اور مروہ کی نکاح کی تاریخ تو طے کر دی ہے، لگے ہاتھوں ان دونوں کا بھی نکاح کروا دیتے ہیں، اچھا ہے، ساری زندگی بکتے رہیں ایک دوسرے کو۔ امانت صاحب نے فیصلہ صادر کیا۔ کیا؟ وہ دونوں ہی اچھل پڑے۔ واو، اتنا مزہ آئے گا نا، ایک ہی جیسے دولہا دلہن، شانزی نے ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ ارے کون سا دولہا، کیسا دولہا؟ ڈیڈ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اس بل بطوڑی ناسا چوڑی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا، اس نے امانت صاحب کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھتے ہوئے کہا۔ جہاں سب کی ہنسی چھوٹی تھی، وہیں صفا کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ ابلیس کے بچھڑے ہوئے بھائی لگتے ہو، صفا چیخی۔ دیکھ لیں ڈیڈ اسے، اس طرح بات کرتی ہے یہ مجھ سے، یہ کیا عزت کرے گی میری؟ شاہ زین نے کہا۔ ویسے کون سا کوئی اور عزت کر لیتا ہے تمہاری اس گھر میں؟ شاویز نے پوچھا۔ تو رہنے دے، تیرا حال سب کے سامنے ہے، شاہ زین منہ بناتے ہوئے آہستہ آواز میں بڑبڑایا۔ زور سے بولتا تو یقیناً اسے زندہ نہیں بچنا تھا۔ بس بہت ہو گیا تمہارا، تم سب بھائی ایک ہی جیسے ہو، شروع میں انکار کرتے ہو اور بعد میں اسی کو پسند کرتے ہو جس سے بات طے ہوتی ہے۔ امانت صاحب نے اسے جھڑکا تو سب سے پہلے شاویز نے پہلو بدلا۔ ڈیڈ، میرے بارے میں تو ایسا مت کہیے، میں نے تو آپ کی پسند پر سر جھکا دیا تھا، شازل نے شکوہ آمیز لہجے میں کہا۔ بس رہنے دو، اچھے سے پتہ ہے مجھے تمہارے بارے میں بھی سب، انہوں نے بیزاری سے کہتے گردن دوبارہ شاہ زین کی جانب موڑی، جبکہ شازل کیناتوز نظروں سے شاویز کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً یہ اسی خبیث کی غداری کا نتیجہ تھا جو ڈیڈ کو اصل بات معلوم ہو گئی تھی۔ شاویز نے اسے خود کو گھورتا دیکھا تو جلدی سے شفا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم، آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں تم سے، تمہارے جیسے نمونے کو صفا کے علاوہ کوئی اور لڑکی مل نہیں سکتی، اب بھی اگر انکار کرو گے تو یاد رکھنا، دوبارہ میرے پاس آ کر منتیں بھی کرو گے نا، تب بھی دوبارہ تمہارا رشتہ صفا سے نہیں جوڑوں گا۔ پر ڈیڈ، وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، جتنا خوشگوار وقت اس کا صفا کے ساتھ گزرتا ہے، کیا کسی اور لڑکی کے ساتھ گزر پائے گا؟ اور ہمیشہ محبت ضروری نہیں ہوتی، دوستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بولو، امانت صاحب نے پوچھا۔ جیسی آپ کی مرضی، اس نے جلدی سے بولا تو سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ پتہ تھا مجھے، امانت صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ کوئی مجھ سے بھی تو پوچھے، صفا نے شدید ناراضگی سے کہا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ دیکھو بیٹا، انکار مت کرنا، کیونکہ تمہاری بچکانہ حرکتیں صرف اسی گھر کے لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں، اور شاہ زین ہی ہے جو تمہاری شرارتوں میں تمہارا بھرپور ساتھ دے سکتا ہے، صداقت صاحب نے تھوڑا شرارتی انداز میں کہا۔ اف، لیکن میری ایک شرط ہے، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری کیا شرط ہے؟ شاہ زین نے ناگواری سے کہا۔ کتنے بے شرم دلہا دلہن ہو تم دونوں، اپنی شادی کی بات خود ہی طے کر رہے ہو۔ روحا نے دونوں پر چوٹ کی۔ بتاؤ بیٹا، کیا شرط ہے تمہاری؟ امانت صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ بڑے بابا،
اس سے کہہ دیں کہ آج کے بعد مجھے کبھی کسی اوٹ پٹانگ چیزوں سے نہ ملائے اور نہ ہی میرا نام بگاڑے۔ آج کے بعد شاہزین ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ امانت صاحب نے اسے یقین دلایا۔ باقی سب ان دونوں کی بچکانہ باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ میں بگاڑوں گا، شاہزین نے ڈھٹائی سے کہا۔ اس کو میرے ساتھ رہنا ہے تو میں جیسا ہوں ویسا ہی برداشت کرے گی، اس نے روب جماتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ امانت صاحب اسے ڈانٹتے، صفا نے اپنی جوتی اتاری اور بولی، پھر مجھے بھی ایسے ہی برداشت کرو۔ صفا نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی جبکہ شاہزین بھاگ نکلا تھا۔ پیچھے باقی سب نے زور کا کہا لگایا، یہ دونوں خود ہی سدھر جائیں گے ساتھ رہتے رہتے۔ امانت صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، یہاں میری بات ہو رہی تھی شاید، شاہزیب نے سب کو یاد دلایا۔ تمہارا کیا کام ہے یہاں پر؟ چلو جاؤ یہاں سے، صداقت صاحب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ چاچو، اس نے احتجاج کیا۔ کیا چاچو؟ چلو جاؤ ادھر سے۔ امان صاحب نے بھی اسے ڈانٹا تو وہ منہ بناتا وہاں سے چلا گیا۔ ٹھہرو تم، ابھی بتاتی ہوں تمہیں، صفا نے شاہزین کے پیچھے لان میں آتے ہوئے کہا۔ بس بہت ہو گیا، شاہزین چیخا اور رک گیا، پھر گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اتنی دیر سے تمہاری بکواس برداشت کر رہا ہوں، اب نہیں سنوں گا، سیدھا ہوتے ہوئے غصے سے بولا۔ صفا ساکت ہو گئی اور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ جو جی میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہو، کسی کا بھی لحاظ نہیں ہے تمہیں، کوئی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ شاہزین تقریباً چیختے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا زین؟ کام ڈاؤن۔ لان میں آتے شاہزیب نے اسے دیکھا تو اس کے پاس آ کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ کیا کام ڈاؤن؟ اتنی دیر سے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے اس نے، شاہزین نے غصے سے کہا اور صفا کو دیکھا۔ وہ خاموش کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ شاہزین کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا۔ سوری، شاہزین نے جلدی سے معذرت کی۔ پھر سے غصہ کرو، صفا نے فرمائشی لہجے میں کہا تو ان دونوں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیا؟ ارے پھر سے غصہ کرو نا، مجھے دیکھنا ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ شاہزین نے غصے سے کہا۔ شاہزین، تم غصے میں کتنے کیوٹ لگتے ہو، آہا۔ صفا نے اشارے سے کہتے ہوئے اس کے دونوں گال کھینچے تو وہ دم بخود رہ گیا، جبکہ شاہزیب نے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا۔ قسم سے پہلی بار کسی کو غصے میں اتنا پیارا لگتے ہوئے دیکھا ہے، صفا نے ہنستے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ شاہزین ابھی تک ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ چلی گئی ہے، شاہزین نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا تو وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ او بھائی ہوش میں آ، شاہزیب نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ شاہزین، زین اٹھو۔ شاہزیب نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، لیکن شاہزین صاحب کو اس وقت شوق لگا تھا اور اتنی آسانی سے اسے نہیں اٹھنا تھا۔ یہ جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے نا، اس کے گراؤنڈ فلور پر امانت صاحب اپنے بیٹے شازل کی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ درمیان والے فلور پر شاہ ویس اور شاہ میر اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ چند ماہ قبل صداقت صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور سب سے اوپر والے فلور پر نزاکت صاحب، ان کی بیٹیاں، دونوں جڑواں شیطان رہائش پذیر ہیں۔ اس کا نام ہے خان ولا۔ یہاں کل ملا کر پتہ نہیں کتنے افراد رہتے ہیں۔ یہ جو کچن میں بہت سارے بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر ناشتہ کروا رہی ہیں نا، یہ ہیں ان تمام بچوں کی بڑی امی سوہا، نہایت ہی دھیمے مزاج کی ہیں، اس لیے اس گھر کے تمام بچے اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کے خود کے 2 بیٹے ہیں، اور یہ جو استری سٹینڈ کے پاس کھڑی دھڑا دھڑ 10-15 یونیفارم استری کر رہی ہے، یہ ہے اس گھر کے تمام بچوں کی ماما ڈاکٹر شان سے۔ صبح یہ ہاسپٹل جاتی ہیں اور شام تک گھر واپس آنے کے بعد اپنی دونوں جٹھانیوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ کام کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی فل سپیڈ میں چلتی ہے۔ یہ دن بھر کی روداد امانت صاحب کو صرف 15 منٹ میں سنا دیتی ہے۔ امانت صاحب کو اپنی یہ بہو بہت پیاری ہے۔ اس کا ایک عدد معصوم سا بیٹا ہے جو بالکل اپنے شریف سے باپ پر گیا ہے، اور ایک عدد معصوم سی بیٹی ہے شفا، جو بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ 24 میں سے 12 گھنٹے ہی اپنی توتلی زبان میں کچھ نہ کچھ بولتی ہی رہتی ہے۔ اور یہ جو کچن میں سبزیاں کاٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، یہ ہے روحا۔ اس کے 3 بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں ہے۔ یوں تو یہ بہت ہی اچھی ہے، لیکن جہاں اس کی نظر اپنے شوہر نامدار پر پڑتی ہے، اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ صاحب ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر جاتے ہیں جو روحا کو تل ملانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ اس گھر کے بچوں کی چھوٹی امی ہے۔ صفا اور مروہ کی حال ہی میں شادیاں ہوئی ہیں۔ زندگی کوئی انڈین فلم نہیں ہے جہاں انٹرول سے پہلے یادداشت چلی گئی اور انٹرول کے بعد واپس بھی آ گئی۔ یہ حقیقی زندگی ہے۔ صفا کی یادداشت آج تک واپس نہیں آ سکی، اور نہ ہی وہ یہ جان پائی کہ اسے کن لوگوں نے اغوا کیا تھا۔ زندگی میں ویسے ہر بات جاننا ضروری بھی نہیں ہوتا، صفا کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے۔ اسے امید ہے کہ جب اسے سب یاد آئے گا تو وہ مجرموں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گی، اور اگر نہ بھی آیا تو اسے پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ اور یہ ہیں ان کی جڑواں بہن مروہ، یہ آج بھی ویسی ہی ہیں، چھوئی موئی جیسی معصوم سی، ڈرپوک سی، منموہنی سی۔ اب آتے ہیں امانت صاحب کے ولی عہد کی طرف۔ اس کا نام ہے شامیر۔ یہ اس گھر کے بچوں کے بڑے پاپا ہیں۔
तमाम बच्चों के पेरेंट्स टीचर मीटिंग भुगताना उसका काम है। इस घर का कोई बच्चा बदतमीज़ी या शरारत करता है तो उसके अम्मा अब्बा उसे शामिर के पास ले आते हैं और फिर वो उनकी अच्छे से क्लास लेता है। सभी लड़के उससे डरते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी बेगम सोहा को बेवकूफ़ बनाना नहीं छोड़ा। बस शफा ही थी जिसे वो नहीं डांटता था। और दूसरे नंबर पर हैं शावेज़। उसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी कोई बेटी होती, लेकिन अल्लाह ने उसे तीनों ही बेटे दिए थे और तीनों ही अल्हम्दुलिल्लाह अपने जुड़वा चचा के शागिर्द थे। लिहाजा वो शफा को ही अपनी बेटी समझता था। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के जानने वाले भी अक्सर यही समझते थे कि शायद शफा उसकी बेटी है। शाज़ल और उसका इसी बात पर झगड़ा रहता है। ये तमाम बच्चों के छोटे बाबा हैं। और तीसरे नंबर पर हैं शाज़ल। उन्होंने अपनी मेहनत और अमानत साहब की दुआओं से अस्पताल खोल लिया है जिसका नाम है शाह हेल्थ केयर सेंटर। ये और उसकी बीवी अब वहीं जॉब करते हैं। उसे अपने भाइयों से सिर्फ एक ही शिकायत है कि कोई उस बेचारे को उसकी बेटी से खेलने ही नहीं देता। जब भी उसे गोद में उठाता है कोई ना कोई उसे उठा कर ले जाता है और ये साहब बैठ जाते हैं मुंह बसोर के। शफा भी उससे ज़्यादा शावेज़ को ही लिफ्ट करवाती है, बल्कि अक्सर औकात तो ऐसा भी होता है कि वो शावेज़ के सीने पर चढ़कर सो जाती है और फिर रोहा हंसते हुए से शानजे को वापस करके जाती है। और फिर आते हैं शाज़ेन साहब। ये और इनकी बेगम है परले दर्जे के शैतान। उनकी ख्वाहिश थी कि ये अपनी बारात घोड़े पर लेकर जाएं और दुल्हन को खूबसूरत सी बग्गी में रुखसत करा के लाएं, लेकिन अमाना साहब ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया। पर शाज़ेन साहब भी अपने नाम के ही एक थे। बारात तो ये गाड़ी पर ही लेकर गए, मगर वापसी पर ये और सफ़ा फोटोशूट के बहाने ड्रेसिंग रूम के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए और तमाम बारातियों यानी अपने भाइयों की गाड़ियों के टायर पंचर करके खामोशी से हॉल में वापस आ गए। वापसी पर उनके एक दोस्त ने बग्गी का इंतज़ाम कर दिया था। अब सिलसिला कुछ यूँ था कि दुल्हा और दुल्हन बग्गी में बैठे सुकून से घर की जानिब गामजन थे, जबकि बाराती अपनी अपनी गाड़ियों के टायर लगाने में मसरूफ थे। उस वक्त तो अमाना साहब ने कुछ नहीं बोला, लेकिन घर में आकर पहली फुर्सत में ही उन दोनों की ना सिर्फ क्लास ली बल्कि सजा के तौर पर दोनों को लॉन में खड़ा कर दिया। कभी देखा होगा किसी ने कि अपनी शादी के दिन दूल्हा दुल्हन सजा में रात 4 बजे तक लॉन में ही खड़े रहे और मज़े से हंसते भी रहे। वो तो भला हो नज़ाकत साहब का, जिन्होंने अपने बड़े भाई को समझा बुझाकर इन दोनों को अंदर बुलाया, वरना उन्होंने तो इन दोनों शैतानों के अब्बा अम्मा को घर से ही निकाल देना था। शाज़ेब खासे मासूम हो चुके हैं हकीकत में। अब ये कोई शरारत नहीं करते, अलबत्ता शाज़ेन को अगर कोई शरारत करे तो उसको भरपूर जवाब देते हैं। शाहरुख साहब पाकिस्तान कौमी टीम के बेस्ट ऑलराउंडर बन चुके हैं। लड़कियां उन्हें देखते ही उनके पीछे पीछे भागती हैं और ये साहब हैं गर्ल्स एलर्जिक। जहाँ कोई लड़की दूर से भी देखी वहीं से रफू चक्कर हो गए। ख़ानदान के और जानने वाले लोगों में अक्सर औकात ये चहमगोइयाँ होती हैं कि ये सारे भाई सिर्फ अमानत साहब की वजह से एक साथ रह रहे हैं। जैसे ही वो मरे इसी दिन इन सब ने जायदाद का बंटवारा करके अलग अलग हो जाना है। लेकिन बातें बनाने वाले जानते नहीं हैं कि ये सब भाई सांसों के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के बगैर नहीं। उनमें लालच या खुदगर्जी बिल्कुल भी नहीं है। इस घर की एक एक ईंट और एक एक फर्द मोहब्बत से गुंदा हुआ है। उनमें लड़ाई झगड़े नोक झोंक इख्तलाफात तो आ सकते हैं, लेकिन नफ़रत या खुदगर्जी कभी भी नहीं। आज या कल जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो हो सकता है कि ज़रूरत के तहत इन सबको अलग अलग घरों में मुंतकिल होना पड़े, लेकिन मकान की तब्दीली उनके दिलों को कभी अलग नहीं करेगी। ये जान छिड़कते हैं एक दूसरे पर और अमानत साहब को नाज है अपने बेटों पर। वो लाख शरारती सही, लेकिन प्यार उनकी रगों में कूट कूट कर भरा है और ताउम्र रहेगा। तो ये थी हमारी कहानी। इसमें आम तौर पे जो रोमांटिक नावल होते हैं उन जैसा रोमांस नहीं, लेकिन जो खूबसूरती और मीठापन इस नावल को पढ़ते हुए मैंने अपने अंदर महसूस किया, मैं चाहती हूँ कि उसकी चाशनी आप सब भी महसूस करें। और अगर वाकई आप सब ने ये चाशनी महसूस की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैं दुआ गो हूँ कि हमारी सोसाइटी का हर घर इसी तरह से मोहब्बत की खुशी से गूंदा रहे, सबकी खुशियाँ और मोहब्बतें कायम रहें। आमीन। तो मिलते हैं अब अगले किसी और खूबसूरत नावल में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।